آج کے خطبہ جمعہ میں اس سے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، کیا واقعات رونما ہوئے، 5 سال کا مختصر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ان ساری باتوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھیں، خود اس کا مطالعہ کریں، خود اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے نصاب کا حصہ بنائیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہے ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اسلام کی وہ تڑپ پیدا ہو جو اللہ نے صحابہ کرام میں رکھ دی، اور جو تکلیفیں مصیبتیں صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے سہیں، مختصر انداز میں کچھ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، گمنام نہ جانے کتنے تھے۔ بہرحال جب مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو، اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھا، دن بدن مسلمان بڑھتے ہی جا رہے تھے، دعوت پھیلتی جا رہی تھی۔ مکہ والوں نے شروع میں تو اس کو معمولی کام سمجھا کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب چند سال گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لوگ جڑتے ہی جا رہے ہیں، لوگ تو ملتے ہی جا رہے ہیں۔ ہمارا پروپیگنڈا، ہم نے جو ریٹ لگانے کی بات کی، جو خریدنے کی کوشش کی، ہم نے جتنا سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، یہ باوجود روکنے کے یہ دعوت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے اندر صورتحال یہ دیکھی کہ اب نہ تو یہ مکہ والے اسلام قبول کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، اور اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو سب سے بڑے دشمن بن کے سامنے آتے تھے۔ وہ لحاظ نہیں کرتے تھے بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ اتنی سزائیں دیتے تھے کہ برداشت نہیں ہوتی تھیں، اور روتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دار ارقم میں آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو آپ نے حکم دیا کہ اب اگر ظلم بڑھ گیا ہے، مکہ میں ان کا جبر بڑھ گیا ہے، اور اب حالات نظر نہیں آ رہے، اب اتنا ڈر پیدا ہو چکا ہے مکہ میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کا ڈر لگ گیا کہ کہیں ہم سے ہمارا ایمان چھن نہ جائے۔ تو اللہ نے پھر حکم دیا ہجرت کا۔ تو اسلام میں سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ 12 مرد تھے، 4 خواتین تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عثمان کو ان 12 لوگوں کا ذمہ دار بنا کے حبشہ کی طرف روانہ کر دیا، کہا رات کے وقت نکلنا، دن کے وقت نہ نکلنا، اور جلدی جلدی چلنا، مکہ والوں کو اس کا علم نہ ہو جائے، اتنا ڈر اور خوف مسلمانوں کے اندر کہ ہمارا اسلام پتہ نہ چل جائے۔ بہرحال حبشہ کی طرف چلے گئے۔ صبح ہوئی تو مکہ والوں نے غائب پایا کہ اتنے لوگ غائب ہیں مکہ سے، پیچھا کیا، لیکن اللہ کی مدد تھی کہ یہ صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد پھر بڑھتی گئی، اب وہ تو چلے گئے جو مسلمان ہونے تھے، پیچھے سے کچھ اور مسلمان ہوئے، پھر ان پہ ظلم و ستم، بڑی ایک لمبی داستان ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی بڑے صحابہ کرام مارے کھا رہے تھے، مکہ کے اندر اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں تھا، اب ایک ہی موضوع ہوتا، کس طرح ہم نے ان مسلمانوں کا رستہ روکنا ہے، ان کو تکلیف دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بصیرت دی تھی، حالات کو پرکھنے کا اللہ نے ہنر دیا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اب حالات زیادہ سخت ہیں، ان حالات میں اگر ان کو یہاں سے موو نہ کیا تو ڈر ہے کہ یہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ آپ نے پھر ہجرت کا حکم دیا۔ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، جس کے اندر 82 مرد اور 13 یا 18 خواتین شامل تھی۔ یہ پھر ہجرت حبشہ کی طرف، یہ 6 سال کے اندر، نبوت کو 6 سال ہونے والے ہیں، اسلام کو دنیا میں آئے 6 سال عمر اسلام کی، اور 6 سالوں میں کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے گئے۔ اور قربان جاؤں صحابہ کرام پہ، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ اگر میں نے یہاں سے ہجرت کی تو میری دکان کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا۔
وہ کہتے تھے ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے، اس کے لیے رستہ ہمیں ملنا چاہیے۔ آپ نے کہا حبشہ کا بادشاہ بڑا نرم دل بادشاہ ہے، بڑا رحم دل بادشاہ ہے، تم حبشہ چلے جاؤ۔ اب یہ بھی بصیرت دیکھیں آپ، یہ ہے اسلامی لیڈر، اس امت کو کھڑا کرنے والے، کہ پوری دنیا کا تجزیہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں کون سا خطہ ایسا ہے جہاں مسلمانوں کو پناہ مل سکتی ہے۔ آپ نے فارس نہیں بھیجا، ایران نہیں بھیجا، آپ نے یمن نہیں بھیجا، شام کا رخ نہیں کرنے کو کہا، حالانکہ شام میں تجارتی آمد و رفت تھی، آنا جانا تھا، وہاں کی منڈیوں کو جانتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول بھی سیدہ خدیجہ کا مال شام میں لے کے جاتے تھے، کبھی یمن میں لے کے جاتے تھے، باوجود ان ملکوں سے واقفیت کے آپ نے کہا نہیں حبشہ میں جاؤ۔ کیوں؟ وہاں آپ جانتے تھے کہ وہاں تمہارا ایمان بچ جائے گا، وہ رحم دل بادشاہ ہے، وہ عدل کرنے، وہ زیادتی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ مکہ والوں نے پیچھا کیا ان کا، اللہ کی مدد نصرت، یہ بھی بچ بچا کے وہاں چلے گئے، لیکن مکہ والے بڑے پریشان تھے۔ وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ یہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے وہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ کسی ایک جگہ جمع ہو گئے، اب مکہ میں یہ سنبھالے نہیں جا رہے، اگر یہ کسی ایک خطے میں جمع ہو گئے تو ان کی دعوت کو ہم کیسے روکیں گے؟ یہ تو مکہ ہم سے دوبارہ چھین لیں گے، ہماری سرداریاں، ہماری چودراہٹیں، اور یہ بیت اللہ کے نظام، اور پوری دنیا کی منڈیوں کا اور تاجروں کا حج کے دنوں میں بیت اللہ میں آنا، یہ ہماری سرداریاں یہ تو ساری ختم ہو جائیں گی اگر یہ مسلمان دوبارہ مکہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ ان کو اپنی سرداریوں کا ڈر تھا۔ انہوں نے پھر اپنا ایک مشاورتی اجلاس بلایا، اس میں فیصلہ کیا کہ اب ہم حبشہ کے اندر اپنا وفد بھیجیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھیجا گیا، اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ کہ مسلمانوں کو وہاں سے لے کے واپس مکہ میں آیا جائے۔ بڑے خوبصورت بہترین تحفے تحائف شاہ حبشہ کے لیے روانہ کیے گئے، دربار میں پہنچے، تحفے پیش کیے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آئے۔ مسلمان کچھ اپنے آپ کو کہنے والے بے دین ہو گئے ہمارے دین سے، کچھ ہمارے بھاگوڑے، اس ٹائپ کی انہوں نے باتیں کی کہ تمہارے ملک میں آئے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں ہمیں واپس کر دیے جائیں، وہ ہمارے دین سے بھاگے ہوئے، اور ہمارے گھروں کو چھوڑ کے بڑی باتیں بنا کے عتبہ بن ربیعہ نے اور ایک اور شخص مل کے انہوں نے آپس کے اندر بڑی پلاننگ کر کے شاہ نجاشی کو یہ باتیں کی۔ 6 سال ہو چکے اسلام کو آئے ہوئے۔ نجاشی نے بلا لیا، ہاں بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آئے ہیں۔ تعارف کرواؤ، تمہارا دین کیا ہے، کس دین کو اپنایا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تقریر کی، بڑی مشہور و معروف تقریر جو سیرت کا حصہ ہے۔ وہ کیا بات کی؟ کہا ہم بدو لوگ تھے عرب کے، بکریاں چرانے والے لوگ تھے، بدکاریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، حقوق پامال کرتے تھے، ہم وہ لوگ تھے، جانوروں سے بدتر زندگی ہم مکہ کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پہ یہ احسان کیا، اللہ نے ہمارے اندر سے ایک نبی ہمارے اندر بھیج دیا جس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرو، عورتوں کے حقوق کو ادا کرو، رشتہ داروں کے تقدس کے پامال نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، یہ نہ کرو۔ اس طرح کی تقریر اور انداز بیان کیا۔ شاہ نجاشی بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا ان کی تو کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں۔ مکہ والوں کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی، وہ مایوس ہو کر حبشہ سے واپس آ گئے، اور یہاں مکہ میں مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کیا آپس میں ان کی فیلنگز کی، آپس میں کتنے جڑے ہوئے وہ لوگ تھے، مٹھی بھر لوگ، 100 بھی تعداد نہیں تھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی، اور دیکھیں کتنے جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے کتنے فکر مند، کتنا احساس، اور دعاؤں میں لگے رہتے تھے کہ اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ان بادشاہ کے دل میں اللہ رحم پیدا کرنا، ان مسلمانوں کو کوئی یہاں سے یہاں لے کے نہ آ جائے۔ اتنی تڑپ صحابہ کرام میں۔ لیکن پھر کسی نے اطلاع دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے سورہ نجم کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سورہ نجم کی تلاوت کی بیت اللہ میں کھڑے ہو کے۔ اب اس سورت کے اندر اب آتا ہے فَاسْجُدُوا، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ قرآن سنا، مکہ کے کافروں نے سجدے میں گر گئے، یہ اطلاع ملی حبشہ کے اندر کہ مکہ کے کافر سجدے میں گر گئے۔ اب وہاں سے مسلمانوں نے دوبارہ مکہ کی طرف ہجرت کر لی۔
جب قریب آئے تو پتہ چلا ایمان تو یہ لائے نہیں، بس قرآن سن کے سجدہ کر لیا تھا، اور ان میں سے کچھ واپس چلے گئے، لیکن کچھ نے ایک دوسرے کو پیغام بھیجے رشتہ داروں کو، ہمیں پناہ دے دو، پناہ لے کے واپس مکہ میں آ گئے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، جو کوئی، یہ اسلام کا بھی اصول ہے کہ کوئی اگر ادنا سے ادنا مسلمان جس کی ہمارے ہاں سب سے کم تر کہ حقیر ہم سمجھ، یار اس کی تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، پہچان نہیں، یہ نکارا آدمی، نکما آدمی، فرمایا اگر وہ بھی کسی کو، وہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، اگر وہ بھی کسی کو پناہ دے دے، وہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہو مسلمانوں کا، تو تم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی پناہ کی قدر کرو اور اس کو امان دو، اس کو حفاظت دو۔ اب دنیا کے اندر یہ رول تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال یہ سیرت کی چند میں نے بڑی باتیں، اس کے درمیان بڑے واقعات ہوئے، لیکن 6 سال نبوت کے، 6 سال یہ 2 بڑے واقعات رونما ہوئے ہجرت حبشہ کے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام اپنا اسلام چھپاتے تھے، آج بھی مسلمان چھپاتے ہیں نا، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں بتاتے ہی نہیں، شو نہیں کرتے، مجلسوں کا اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں گے اسلام ایسی نعمت ہے، قیامت کا دن ہوگا ہمیں اس کا اندازہ ہوگا یہ اسلام کیا ہے، ہمیں دنیا میں اس کی قدر نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جہنم میں جا رہے ہوں گے جہنمی، مسلمانوں کو جنت میں جاتا دیکھیں گے تو اللہ کہتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا، اس دن یہ کہیں گے کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا اگرچہ ہم گنہگار ہوتے۔ ان کو اسلام کی قدر و قیمت تب پتہ چلے گی۔ تو بہرحال 7ویں سال اللہ نے 2 بڑی خوشخبریاں مسلمانوں کو دی۔ نبوت کے 7ویں سال ایک حضرت حمزہ اللہ نے اسلام کے جانثار بنا دیا، اور ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کی بھی داستان آپ بہت سے احباب حضرت عمر کا اسلام کا قبول کرنے کا واقعہ جانتے، گھر سے نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، بہن کو ملے، قرآن سنا، غسل کیا، کہا میں ایمان۔ اب یہ بھی دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان 2 میں سے ایک ہمیں عطا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم عمر کے اسلام سے پہلے ہم اپنا اسلام چھپاتے تھے، اسلام گھروں میں تھا، چند ایک گھروں میں محصور تھا۔ حضرت عمر جب اسلام قبول کر کے آئے تو کہتے اسلام پہلی دفعہ گھروں سے نکل کے گلیوں میں آیا تھا، پہلی دفعہ گھروں سے نکل کے بازاروں میں اسلام آیا تھا۔ کہتے ہم فخر سے ہم مسلمان ہیں، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اللہ نے وہ غم، اللہ نے وہ تکلیفیں اس کے بدلے میں حضرت عمر، کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اسلام مضبوط ہوتا ہے، جن کی وجہ سے اسلام مضبوط ہوتا ہے، جن کی وجہ سے دعوت کے رستے کھلتے ہیں، آج بھی ایسے ہیں جو حضرت عمر جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ اسلام قبول کر لیا، اللہ نے دل میں، رشتہ دار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا تھے۔ ابو جہل نے پتھر مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر لگا، تکلیف ہوئی۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ، اس نے حمزہ کو کہا تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے یہ سلوک کیا، پتھر مارا۔ حضرت حمزہ غیر مسلم کافر تھے، اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑی چلے گئے ابو جہل کے پاس، کہتے تیری یہ جرت، تو نے میرے بھتیجے کو یہ کیا؟ غیرت، خون کی غیرت، اور غیرت میں آ کے کہنے لگے، کہتے جا پھر آج سے میں بھی مسلمان ہوں، جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو میرا۔ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ دیکھے کیسے رستے کھولتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے ایسا سینہ کھول دیا، مسلمان ہوئے تھے حضرت حمزہ مقابلے کے اندر کہ تو نے اس کو کیوں مارا، لیکن اللہ نے دل میں اتنی محبت اسلام کی ڈال دی۔ دار ارقم میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا دروازے پہ عمر آئے ہیں، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ سارے صاحب، کیونکہ عمر بن خطاب جرری انسان تھے، بہادر انسان تھے، اور پورا مکہ جانتا تھا کہ عمر کے سامنے کسی کی لڑنے کی ہمت نہیں ہے، غیرت والا ہے، جرت والا ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پہلے یہ دعا کی تھی، اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کوئی ایک دے دے اور اسلام کو عزت دے ان کے ذریعے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن حشام، اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ صحابہ کہتے ہیں جب عمر دروازے پہ آئے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔
تو حضرت حمزہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو اہلاً سہلاً کہیں، اگر اس کا ارادہ خطرناک ہے تو اس کی گردن میں اتاروں گا۔ دیکھیں دونوں کتنے بہادر، نڈر۔ ابھی یہ اسلام قبول کیا، آئے، فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا، اسلام قبول کرنے آیا۔ اللہ کو اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس گھر میں چھپ کے بیٹھتے تھے، آرام آرام سے باتیں کرتے تھے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا پہلی دفعہ ہم نے نعرہ تکبیر لگا کے اللہ اکبر بلند کیا۔ پہلی دفعہ کہتے ہیں ہم نے بلند آواز سے کہا کہ اب ایسی کی تیسی، یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہ کریں جو کر سکتے ہیں ہمارا۔ عمر بن خطاب اتنے بہادر تھے، ابو جہل کے دروازے پہ چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، ابو جہل باہر آیا، کہا ہاں تو بڑا اسلام کا دشمن ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا، آجا میرے مقابلے میں۔ اتنی، اور پہلی دفعہ بیت اللہ کے اندر صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول بڑا دل کرتا ہے بیت اللہ میں نماز ادا کریں۔ آج بھی دیکھیں ہے نا لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کس لیے؟ اللہ بیت اللہ دیکھنا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ کی قسم جن کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے لیکن یہ سعادت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کہتے اللہ کے رسول بڑا دل چاہتا بیت اللہ میں جا کے 2 رکعتیں ادا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی حالات نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول حالات نہیں ہیں، آئے چلتے ہیں۔ ایک آپ نے 2 صفیں بنائی، ایک صف میں حضرت حمزہ کو آگے کر دیا، ایک میں حضرت عمر بن خطاب کو۔ صحابہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ہم نے بیت اللہ میں جا کے 2 رکعتیں ادا کی۔ اللہم اعز الاسلام، اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دیتے۔ بہرحال 7ویں ہجری میں یہ 2 خوشخبریاں اللہ نے مسلمانوں کو دی، اور اتنی بڑی خوشخبریاں دیں کہ اسلام گھروں سے نکل کے بازاروں میں، منڈیوں میں، علاقوں میں، پہلے تو سب کو یہ علم تھا نا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اب ہر ایک کو علم تھا کہ یہ صحابی ہے، یہ اللہ کے رسول کا پیروکار ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کھل کے اسلام واضح ہو گیا تھا۔ فاصدع بما تؤمر، اللہ کا حکم بھی آ چکا تھا کہ اب اپنے آپ کو واضح کرو ان کے آگے۔ سورہ صاد اتری، سورہ کہف اتری، کتنی صورتیں اللہ نے جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ اس موقع پر اتاری جب صحابہ کرام مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، یہ صورتیں اللہ نے اتاری۔ بہرحال 7ویں ہجری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو، عبد المطلب نے، ابو طالب نے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم کو اور بنو طالب کو جمع کرتے ہیں، اور آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ مانا کہ محمد کی دعوت جو بھی ہے ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہم ایمان تو نہیں لا رہے لیکن ہے تو ہمارا خاندان نا، ہمارا خون ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ پہ دفاع کریں گے۔ اب یہ آپس میں عہد و پیمان ہو، مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ سارے رشتہ داروں نے مل کے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اب مکہ والوں نے بھی ایک اجلاس بلا لیا۔ دیکھیں کیسے یہ کفر اور اسلام کا معرکہ ہے، یہ تاریخ سن رہے ہیں آپ مسلمانوں کی، اور آج بھی اللہ کی قسم یہی کچھ ہوتا ہے۔ جہاں دعوت کے کام کے لیے مشاورتیں، اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کا کام، باقاعدہ اس کو منظم کرنا، کیسے دعوت کو عام کریں، وہیں آج اللہ کے دشمن جمع ہوتے ہیں G20 میں، G6 میں، یہ جتنے ملک ہیں یہ کن کے خلاف؟ نیٹو کس کے خلاف بنا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بنائی گئی۔ یہ سارے اللہ کے دشمن آج بھی اسی طرح اکٹھے ہیں جس طرح 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے خلاف یہ اکٹھے تھے۔ جیسے اس وقت یہ دعوت کو روکنے کی پلاننگ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، آج بھی اللہ کی قسم یہ اسی طرح ہی دعوت کو روکنے کی پلاننگ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، کس لیے؟ کہ اس مشن کو روکا جائے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مکہ والوں نے میٹنگ بلائی، ان کو پتہ چلا عمر بھی مسلمان، حمزہ بھی مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشکش پچھلے جمعے میں ہم نے بیان کی تھی کہ ایک پیشکش کی گئی تھی جس کو رد کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ مال چاہتے ہیں، عورت چاہتے ہیں، روپیہ چاہتے ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں، علاج چاہتے ہیں، ہم تو آپ نے چاروں چیزیں، حضرت عمر کا اسلام، حضرت حمزہ کا اسلام، اور پھر آپس میں ان کا قوم کا قبیلے کا معاہدہ کر لینا حفاظت کا، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیشکش کو مسترد کرنا، یہ 4 بڑی شکستیں ان کو محسوس ہونے لگیں کہ یہ اسلام تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہی جا رہا ہے۔
انہوں نے پھر آپس میں معاہدہ کیا اور بیت اللہ کے اوپر ایک تحریر لکھ کے لگا دی کہ آج کے بعد بنو ہاشم سے اور بنو مطلب دونوں بھائی تھے نا، آگے ان کی نسل تھی پوری، کہا ان دونوں خاندانوں سے نہ تو ہمیں کوئی بات چیت کرتا ہوا نظر آئے، نہ خرید و فروخت کرتا ہوا نظر آئے، نہ شادی بیاہ کرتا ہوا نظر آئے، نہ ان سے کوئی لین دین کرے۔ اگر ہمیں کوئی نظر آ گیا تو ہم اس کو بھی ان کے ساتھ شیب ابی طالب میں، وہ ایک گھاٹی جہاں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پورے خاندان کو ایک جگہ محصور کیا گیا۔ 3 سال، 7 سال سے لے کے 10 سال تک اللہ کے رسول وہاں محصور رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پتے کھاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، بچے اتنا روتے تھے رات کے وقت کہ ان کی عورتوں کی رونے کی آوازیں آتی تھیں، اور ہم، یہ کس وجہ سے ہوا سارا کچھ؟ وہ آئے تو اتنی بڑی بڑی پیشکشیں لے کے کہ ایسا کر لیں، ایسا کر لیتے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو، تو میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ کہتے بھتیجے ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے تو سچا ہے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور صحابہ کرام، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ، کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگتی تھی، اتنی شدت کی بھوک، کھانے کو کچھ نہ ملتا، کہتے میں چمڑے کو اپنے دانتوں سے چبایا کرتا تھا بھوک کی عالم کے اندر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار عورت تھی، کتنے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا سیدہ کو، آپ نے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو، آپ کی دیانت کو دیکھتے ہوئے آپ کے رشتے کو قبول کیا، نکاح کر لیا۔ مالدار عورت، آپ کہا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے لوگوں، مجھے جب مال کی ضرورت تھی خدیجہ نے میرے اپنے مال سے اسلام کی مدد کی، جب مجھے غم کے اندر ساتھ کی ضرورت تھی میری بیوی خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا، جب میرا انکار کر رہے تھے لوگ، میری بات کو مان نہیں رہے تھے، میری بیوی خدیجہ نے میرا اقرار کیا۔ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ سیدہ خدیجہ صحابیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر فرشتہ اتارا گیا، جبریل امین آئے، کہا آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہیں، آپ ان کو رب کا سلام کہنا۔ یہ عظیم عورت، عظیم خاتون، جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے قربانیاں پیش کی، اپنے گھر کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اپنا کردار پیش کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب کے اندر۔ بتائیں آج ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے؟ یہ ماحول ہے؟ شوہر گھر سے نکلتا ہے، لمبی لسٹ مل جاتی ہے، یہ چیزیں چاہیے، یہ سامان چاہیے، جہاں سے مرضی کماؤ، حرام کماؤ حلال، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ چیز آنی چاہیے، میری یہ خواہش، میری ڈیمانڈ۔ اور اللہ کی قسم صحابہ کو دیکھیں اور صحابیات کو، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ کیا کچھ نہیں تھا سیدہ کے پاس، کتنے تاجر تھے جو یہ کہتے تھے کہ سیدہ خدیجہ کا مال ہمیں اگر مل جائے نا تو ہم دنیا میں ٹاپ کے ملینر بلینر بن جائیں، اتنی مالدار عورت، لیکن اسلام کی محبت میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس گھر میں محصور ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں اتنا سوکھ گئی بھوک کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، سختی اور غم کی وجہ سے، کہ سیدہ اسی کی غم اور بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ 7ویں سال کے بعد یہ مسلمانوں نے اس زمین کے اوپر، یہ ہماری تاریخ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہم اسلام کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کی آبیاری کے لیے ہماری ماں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے اپنے بیٹے، اپنے خون پیش کیے، اپنے وقت پیش کر کے آج اس اسلام کو اس جگہ پر پہنچایا ہے کہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آج یہ قربانیوں کے ذریعے اسلام اس بر صغیر میں آیا ہے۔ 3 سال آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ آپ نے ایک دن زید کو کہا، زید بن حارثہ غلام آپ کے، آپ نے کہا زید یہاں مکہ والے تو ہماری دعوت مانتے نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں طائف چلتے ہیں۔ مکہ والے تو مانتے نہیں، طائف چلتے ہیں۔ اب مکہ سے طائف کا راستہ کتنا ہے؟ کتنا راستہ ہوگا؟ 60 میل کا فاصلہ ہے، اور عربی میل کلومیٹر سے لمبا ہوتا ہے، تقریباً 90 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ کوئی سواری نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیا، چلو آج مکہ والے ہماری دعوت نہیں سنتے، ہم طائف میں چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ہے نا میلاد،
کہ اللہ کے رسول کی ولادت اور ان کا مہینہ اور ان کی آمد، اور یہ ہے نا وہ مہینہ، یہ پیغام ہے. کھانے کھانے مٹھائیاں بانٹنا بڑا آسان ہے، کام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں. 90 کلومیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا طائف کی طرف. اور بتائیں کوئی جانتا تھا طائف میں؟ کوئی رشتہ دار، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی نہیں جانتا تھا، اور پتہ بھی نہیں تھا آگے کیا ہوگا. جس قبیلے سے گزرتے رستے میں کوئی قبیلہ، کوئی آدمی ملتا، زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے تھے. 2 منٹ ٹائم چاہیے، بیٹھیں گے، بات چیت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھتے تو اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ ہے امتی کا کردار. یہ امتی اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، میرے پاس ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، میں نکارا اور نکما نہیں ہوں. اللہ نے مجھے اس زمین پہ بھیجا اور ایک نبی کا امتی بنایا، جس نبی کو پوری دنیا پہ اللہ نے غالب کرنا ہے، اس کے مشن کو، اس کی دعوت کو. میں اس نبی کا امتی ہوں. اللہ کی قسم ہمیں یہ احساس نہیں ہے. 90 کلومیٹر کا سفر کر کے طائف میں گئے. 3 سردار، بڑے بڑے سردار، آپ نے ان کے گھروں کا رخ کیا. آپ ایک کے گھر میں گئے، جا کے اس کو دعوت پیش کی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے. وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا. آپ نے کہا اچھا تو ایمان نہیں لاتا، نہ لا، لیکن یہ علاقہ ہمارا نیا ہے، ہم کسی کو جانتے نہیں، اگر ایسی تو کسی کو بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، تم کسی سے بات نہ کرنا. وہ اتنا بدبخت، اس نے اللہ کے رسول کے جاتے ہی اپنے علاقے میں ایک شوشہ چھوڑ دیا. یہاں ایک نیا شخص آیا ہے، وہ دعوت دیتا پھر رہا ہے. آپ دوسرے گھر میں، تیسرے میں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوئے جب گھر سے نکلے، دیکھا باہر لڑکے کھڑے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہیں، مجمع جمع ہو گیا. حتیٰ کہ اتنا مجمع جمع ہو گیا، حضرت زید کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع کے اندر اکیلے، لوگ تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اوباش لڑکے تالیاں بجاتے ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ کے، پتھر اٹھاتے ہیں اور جس کو جو ملتا اٹھا کے مارتا ہے. حتیٰ کہ کہتے اللہ کے رسول تکلیف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے، کبھی میں ہاتھ رکھتا. کہتے میں نے دیکھا اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کے جوتوں کے اندر خون تھا، میں نے دیکھا. آج کبھی ہمیں دعوت کے لیے پسینہ بھی آیا ہمارے پاؤں میں؟ بتائیں کبھی اسلام کی کوشش کے لیے؟ ہم تو وقت بڑی مشکل سے دیتے ہیں. ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں، بڑے لوگ ایسے ملیں گے جو کہتے تھے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے جناب، یہ کام ہمارا نہیں ہے، آپ کریں، آپ کا کام. اللہ کی قسم ہسپتال بھرے ہوئے، جو یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر دکان نہیں، ہمارے بغیر گھر نہیں، ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی، اللہ نے قبرستان بھر دیے. جاؤ دیکھو بڑی بڑی تختیاں لگیں. جو یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر کچھ نہیں، اللہ کہتے ہم نے ان کے بغیر بھی یہ کر کے دکھا دیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے رسول زخمی، لہو لہان، چھپنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں. ایک باغ نظر آیا 3 میل دور طائف سے. آپ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے، اس کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی. لہو لہان ہے، زخموں سے چور ہے، لمبا سفر ہے. دعوت لے کے گئے تھے، اللہ کی محبت لے کے گئے تھے. علم نہیں تھا کہ یہ ایسا ری ایکشن دیں گے، ایسا مجھے کریں گے. آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی اور ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں تیرا بندہ، اللہ میں کمزور. اٹھائیں گے، دعا موجود ہے، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں. ضعف قوتی، اللہ میں کمزور، تو طاقتور، اللہ مجھے تو نے ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. حتیٰ کہ اللہ کے صحیح البخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جب نکلے تو جبریل امین آ گئے. کہا اللہ نے بھیجا ہے، آپ نے دعا کی ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ چکا ہے، آپ کے اشارے کا منتظر ہے، آپ حکم تو دیں. ان کی اتنی جرت اور ان کی کیا اوقات، ہم 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو پیس کے نہ رکھ دیں تو کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسلوں سے ہی کوئی دین کا پیروکار پیدا کرتا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے اللہ کوئی دین، کوئی میرا فرما بردار وہ جہنم سے بچ جائے، آخرت اس کی بہتر ہو جائے. ان کو کچھ نہ کہو، میں اپنے اوپر کیے گئے سارے ظلم و ستم ان کو معاف کرتا ہوں.
بتائیں پھر اللہ کے رسول کی دعا کیسی رنگ لائی؟ میں یہ اکثر کہتا ہوں، آج یہ جو آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں نا اسلام کی حالت میں، یہ اللہ کے رسول کی وہ طائف میں کی گئی دعا کا نتیجہ ہے۔ کون آیا تھا ملتان کے اندر؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ۔ محمد بن قاسم کون تھا جانتے ہیں آپ؟ بنو ثقیف قبیلے کا تھا، اور یہ بنو ثقیف قبیلہ آباد کہاں تھا؟ طائف کے اندر۔ محمد بن قاسم طائف کا رہنے والا، اللہ کے رسول کی، اللہ ان کی نسلوں سے کوئی اسلام کا پیروکار پیدا ہو جائے گا، اللہ کی قسم اللہ نے ایسا شیر پیدا کیا، آج یہ آپ کا بر صغیر جو اسلام کی نعمت سے مالا مال ہے، اسلام کی تڑپ محبت میں جڑا ہوا، مسجد، ادارے، کام، دعوت کا لوگ کھڑے ہیں، یہ محمد بن قاسم ہی تھا جو اس بر صغیر میں اسلام کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ یہ ہم اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہم سوئی ہوئی امت، بات کرنے کو تیار نہیں، سیرت بیان کرنے کو، سیرت سننے کو، سیرت کے پروگرام کرنے کو، دعوت کو کھڑا کرنے کو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے، مکہ کے قریب آ گئے۔ اب مکہ میں تو سارے دشمن تھے، اب مکہ کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ہی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنے شہر میں، اپنے گھر میں جہاں بچپن گزرا، اپنے ہی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ بارڈر پہ، کنارے پہ، مکہ کے کنارے پہ بیٹھے تھے، حضرت زید ساتھ تھے، آپ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا جاؤ اخنس بن شریک کے پاس، اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فلاں جگہ بارڈر پہ قریب بیٹھے ہیں اور مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مجھ محمد کو پناہ دے دو۔ پیغام بھیجا کہ اس طرح اللہ کے رسول کا پیغام آیا، اخنس بن شریک نے اپنا دروازہ بند کر لیا، کہا میں پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے پھر پیغام بھیجا، کہا سہیل بن عمر کو کہو، یہ سردار آدمی تھا، اسے کہو مجھے پناہ دے دے، مجھے میرے گھر تک ہی پہنچا دے۔ یہ اپنے گھر سے دور، اپنے شہر سے دور، اپنے ہی گھر میں داخل نہیں ہو پا رہے۔ جرم کیا تھا؟ اسلام جرم تھا، توحید جرم تھا، ایک اللہ کی طرف بلانا جرم تھا، ورنہ وہ تو آپ کو اپنا بینک سمجھتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اپنی دولت دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے ہم نے آپ سے بڑھ کے کسی کو صادق اور امین نہیں پایا۔ وہ آپ کی گواہیاں دیتے تھے، آپ پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے، حجر اسود کو نصب کرنا تھا، کہتے اس کا جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے، اتنا اعتماد کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود دشمنی اور ٹکراؤ ایک ہی وجہ تھی کہ آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جو اس اسلام کی، اس دعوت کی، اتحاد امت کی فرقوں میں نہ بٹو، ایک ملت، ایک قرآن، ایک رسول، اس پہ جمع ہو کے آپ میدان میں نکلو، اللہ کی قسم آج بھی اللہ کے دشمن، سب سے بڑے دشمن اسی کے ہوں گے، جو اسی سیرت کو زندہ کرے گا، جو اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرے گا۔ سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول مکہ کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنے شہر میں آنا چاہتے ہیں، اجازت دے دو۔ سہیل بن عمر نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا، کہا میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے مطعم بن عدی کو بلایا، یہ وہ مطعم ہے جس کا بیٹا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے دو۔ اس نے اپنے 8 بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا، تلواریں ہاتھ میں پکڑائیں اور اللہ کے رسول کے اپنے ساتھ لیا، غلام زید کو ساتھ لیا اور آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آیا۔ آپ نے دیکھیں، آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی احسان مند ہے جو کسی کی نیکی کو یاد رکھنے والا ہو؟ بدر ہوئی، غزوہ بدر ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، ہمارا عنوان سیرت کا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر قیدی آگے، جبیر بن مطعم بن عدی کے بیٹے جنہوں نے پناہ دی تھی، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اس فلاں قیدی کو رہا کر دیں۔ آپ نے فرمایا جبیر آج اللہ کی قسم اگر تیرا باپ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ مجھے ایک دفعہ کہتا نا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے، میں اس کے ایک دفعہ کہنے پہ ان سب کو آزاد کر دیتا۔ اللہ کے رسول کسی کی نیکی کو بھولنے والے نہیں تھے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دنیا کے جانے کے بعد اس کو یہ عزت بخشتا ہوں کہ اگر وہ مجھے یہ کہتا ان کو آزاد کر دو تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ بہرحال
10 سال نبوت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں اور دعوت کے اندر جتنی کو دعوت دے سکتے تھے، پابندیاں تھی، معاشی بائیکاٹ تھا، لین دین نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی شیب ابی طالب سے نکل کے، کیونکہ باہر سے مال آتا تھا نا، مکہ کے اندر منڈی تھی، مکہ بھی ایک باقاعدہ منڈی میں جو سامان آتا، اگر کوئی بھی صحابی خریدنے جاتا وہ ریٹ دگنا ریٹ لگا کے اس کو خرید لیا کرتے۔ 50 کی چیز ہوتی، مکہ والے 100 کا کہہ کے اسے خرید لیتے تاکہ وہ صحابی، وہ مسلمان اس کو خرید ہی نہ سکے۔ اور پوری کوشش انہوں نے کی کہ کسی طرح ہم ان مسلمانوں کا راستہ روکیں، ان کو ختم کریں، ان کے درمیان میں روڑے اٹکائیں، لیکن میرا رب مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ سورہ کہف اتاری ہے، سورہ کہف جس کو جمعے والے دن پڑھنے کا کہا گیا، یہ سورہ کہف کب اتری؟ ان حالات میں جب مسلمان، یہ صحابہ کہف کا واقعہ کیا تھا؟ صحابہ کہف کون تھے؟ اللہ نے سورہ کہف نازل کر کے کہا میرے صحابہ یہ تم اکیلے نہیں ہو جن پہ یہ مشکلات ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، اسلام کے لوگ دشمن ہیں، تمہاری دعوت کو، تمہارے منہج کو، تمہاری تربیت کو کوئی قبول نہیں کر رہا، تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی زمین پہ اللہ نے نبی بھیجے، ان کی دعوت بھی یہی تھی، ان کے پیروکار بھی ایسے ہی تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی مکی صورتیں اتار کہ اللہ نے تربیت کی صحابہ کرام کی۔ آپ یہ صورتیں پڑھ کے دیکھیں، آپ ان کے صورتوں کا اسلوب پڑھ کے دیکھیں کہ ان صورتوں کا اسلوب کیا ہے، انداز بیاں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں رہے، 10 سال گزرنے والے ہیں اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے، نبوت کو ملے ہوئے۔ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی۔ دو آپس میں ہی کافروں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم کب تک ان کے اوپر اس طرح ظلم و ستم کرتے رہیں گے، آخر یہ ملتے ملاتے دور سے ہیں تو رشتہ دار نا، ہمارے خاندان تھے تو ہیں، تو یہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ایک بندے نے آواز اٹھائی، دوسرے نے اٹھائی، تیسرے نے، انہوں نے مل کے بیت اللہ کے اوپر وہ جو لکھی ہوئی تحریر تھی اس کو اتارا، اس کو پھاڑ دیا۔ پھر شیب ابی طالب سے یہ نکلے، پھر معاہدے، پھر تجارتیں، پھر گھر بار، پھر تجارت، پھر مسلمان گھل مل گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر ابو طالب کے پاس یہ آگے، سارے مکہ کے مل کے آخری ملاقات ابو طالب سے انہوں نے کی کہ اب آخری 1 حربہ بچا ہے، ایک دفعہ ملاقات کرتے ہیں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو، اپنے کام کو روک دیں۔ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو آپ بیمار ہیں، بیمار ہو گئے ابو طالب، تو کہنے لگے آپ بیمار ہیں، دنیا سے جانے کا وقت نظر آتا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیں، اپنے ان کو سمجھائیں، یہ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں، کیوں دعوت دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں رک جاتے، بعد آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اس مجلس کے اندر جہاں ابو جہل بھی تھا، بڑے بڑے کذاب اور سردار موجود تھے جو اسلام کے بڑے دشمن رہے۔ بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کہتے ہیں دیکھو بیٹا، میں نے تیرا جتنا ساتھ دیا، دے سکتا تھا دے لیا، اب عمر کا پتہ نہیں، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، تو اب میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ آپ مکہ والوں سے کوئی سمجھوتا کر لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کی بات کو مان کے یہ کام چھوڑ دوں؟ اللہ کی قسم میں ان کو ایک کلمہ کہتا ہوں، میں ایک کلمہ ان سے کہتا ہوں، یہ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں یہ پوری دنیا کے عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ ایک کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیں۔ وہ ابو جہل کہنے لگا ایک کلمہ، وہ ایک کیا، ہم تو 10 کلمے بھی کہہ دیں گے، تو بات تو بتا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم اپنی زبان سے کہہ دو نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی قسم عرب تمہارے انڈر آئے گا، فارس، یہ کہہ کے لگاتے تھے، یہ ہنستے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ۔ آپ کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا، یہ میری دعوت جو میں لے کے اٹھا ہوں عرب کے فارس میں، اب فارس ایک بہت بڑا امپائر تھا، طاقت تھا، اس دور میں ایک نشہ تھا، لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے۔ اب ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی، اب یہ جناب ان کو لوگ فالو کرنے والے تھے۔ روم ایک بہت بڑی سپر پاور تھی۔ تو جب اللہ کے رسول یہ کہا کرتے نا کہ ایک وقت آئے گا میری دعوت ان کے ایوانوں میں جائے گی، میرے سپاہی، میرے مجاہد ان کو اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالیں گے، جب یہ کہا کرتے تو وہ مکہ کے کافر ہنسا کرتے، مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سرداروں کو آخری ملاقات میں یہی کہا ایک کلمہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور فرمایا اجمی لوگ، ایرانی لوگ، یہ اجمی لوگ، کہا جو دنیا میں راج کر رہے ہیں اس وقت، کہا یہ تمہیں جزیہ اور ٹیکس دیا کریں گے۔ ایک کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ آج کلمہ
पूरी दुनिया के अंदर जो भी इसे उठेगा थाम के, अल्लाह की कसम अल्लाह उसको इज्जतें, वही रिफातें, वही उसके। और याद रखिए ये रास्ता आसानियों वाला नहीं है। दीन इस्लाम पे आप चलेंगे, अपने भी मजाक उड़ाएंगे, गैर भी मजाक उड़ाएंगे, बड़े लोग आपकी टांगे खींचने वाले, कोई आपकी दाढ़ी का मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी शलवार ऊपर करने का मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी नमाज का मजाक उड़ाएगा, कोई आपके दीन की बात करने का। ये रास्ता ही ऐसा है, हमारी तारीख ऐसी है। जो इस रास्ते पे चला है उसने मारें भी खाई हैं, उसने ठोकरें भी खाई हैं, उसने अपनों की बेवफाइयां भी सही हैं, उसने बड़े बड़े कठिन हालात से। लेकिन अल्लाह की कसम ये दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुश्किलें, सहाबा आके कहा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तकलीफें, दुख, दर्द बर्दाश्त नहीं होते। आपने कहा ये दुनिया की तकलीफें हैं, पहला कदम तुम जन्नत के अंदर रखोगे, पहला कदम दुनिया में जितने गम आए हैं अल्लाह वो सारे तुम्हें भुला देगा। तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 10 साल, 5 साल हमने गुज़िश्ता जुमे में बयान किए, और 5 साल के मुख्तसर मगर जामे और बड़े बड़े रुबाक़ियात जो रूनुमा हुए। जितनी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी मैंने अपने अंदाज़ में समझाने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद मुतालिया करने की तौफीक दे। ज़िंदगी रही इससे आगे नबूवत का 11वां साल, 12वां साल, 13वां साल, और फिर उसके बाद हिजरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ जो हिजरत हुई, ये कैसे हुई, किन हालात में हुई और क्या साजिशें होती रहीं, किन तरह। सब भाइयों को ये दावत है कि आप वक़्त पे आएँ। हमारे बहुत अहम मौजू हैं, बड़ा मुतालिया करके, बड़ी किताबें पढ़ के आपके सामने ये बातें रखते हैं। तो आप अल्लाह के लिए अपना वक़्त निकालें, इस मौजू को अपनी ज़िंदगी का मौजू बनाएं, हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। और रबीउल अव्वल का जो बड़ा पैगाम कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, अल्लाह ताला मुझे भी और आप अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।